برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں مفصل جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ سوال اس کے بعد ہے تارک الصلاۃ کافر، کافر سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی بڑے مسائل میں سے ہے جس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی عمدن چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کر کے ہمیشہ پڑھنے کا عہد نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ کافر ہو گیا۔ اور کافر کا معنی یہ ہے کہ وہ ملت اور وہ اسلام سے نکل گیا۔ جس طرح ایک یہودی اور نصرانی ہوتا ہے، اس طرح اس کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بچوں کا بھی مسئلہ، بیوی کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ کیا اس کا نکاح باقی رہ جاتا ہے۔ تو بہت سے علماء کے قول کے مطابق، اور ان کی دلیلیں قوی بھی ہیں، وہ یہ کہ بچے اس کے اگر شمار بھی کیے جائیں نکاح شبہ کی بنا پر، لیکن وراثت وغیرہ بچوں کو اس کی نہیں ملے، کیونکہ کافر ہونے کی وجہ سے اس کی وراثت ایک مسلمان نہیں لے سکتا۔ دلیل جو دیتے ہیں وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو پہلے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہاں شرط ہے فَإِن تَابُوا، ان کفار کا حکم دے کر کے اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بیان کیا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اقاموا الصلاۃ اور صلاۃ کو قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہاں صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے کہا کہ اگر وہ دونوں کے حق ادا کرنے لگیں تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر یہ شرط مفقود ہے، یعنی وہ صلاۃ قائم نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں، یعنی وہ دین سے خارج ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو کیا معنی زکوٰۃ بھی دین سے خارج ہے؟ یہ مسئلہ صرف سستی اور سستی اور تعاون کی بنا پر یہ مسئلہ ہے، اور اگر کوئی پورے تمام دین کے کسی بھی مسئلے کا انکار کر دے کہ یہ شرعی چیز نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ دین کی چیز نہیں ہے، تو جحود جس کو کہتے ہیں، انکار کر دے، یا یہ کہے کہ اگرچہ دین کا ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں جانتے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا وہ کافر شمار ہوگا۔ وہاں صرف یعنی انکار کا نہیں مسئلہ ہے کہ نماز واجب ہی نہیں ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صرف سستی کے بنا پر اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو کفر لازم آئے گا، اس دلیل کی بنا پر ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہاں ایک سوال پھر صبح ہوگا کہ کہتے ہو کہ یہاں شرط پائی جاتی ہے، تو شرط میں ایک چیز یہ بھی ذکر کی گئی ہے زکوٰۃ بھی، تو کیا اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو پھر اس کی وہ بھی کافر ہے، تعاون نہیں دے رہا ہے؟ تو یہاں ایک چیز اصولی بیان کی جائے گی کہ سنت رسول میں زکوٰۃ کے روکنے والوں کو کافر نہیں کہا گیا ہے، مطلق پورے طور پر کافر نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا ہے حضرت ابوبکر عمر وغیرہ نے جو جہاد کی پیارے رسول کے بعد مانے زکوٰۃ کو، تو اس میں سے لوگ جو واضح طور پر کہتے تھے کہ یہ تاوان ہے، یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس بنا پر، انکار کی بنا پر۔ لیکن دوسری روایت میں ہے، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہر مال والا، سونے اور چاندی والا، قیامت کے دن اگر اس کا حق نہیں دے رہا ہے تو قیامت کے دن آئے گا، سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر اس کے بعد اس کی پیٹھ اور اس کے پہلو کو جلایا جائے گا، داغا جائے گا، پھر اس کا راستہ دکھایا جائے گا، اصل یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ روکنے والا عمدن لیکن سستی سے انکار نہیں کر رہا ہے اس کے واجب ہونے کا یا شرعی مسئلہ ہونے کا، سستی سے روک رہا ہے تو کافر نہیں ہوگا، ورنہ پھر
اس کا راستہ صرف جہنم ہی ہوتا. لیکن صحیح روایت میں ثم یری سبیلہ اما الی الجنۃ، گویا عذاب دینے کے بعد اسی طرح اونٹ ہے، اگر اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو وہ وہاں میدان میں اس کو لٹایا جائے گا اور اونٹ اس کو رودیں گے، بکریاں رودیں گی. ثم یری سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، پھر اصل راستہ اس کو جنت یا جہنم کا دکھایا جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوا. اگر کافر ہوتا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر یہ شرک کر رہا ہے، شرک اور کفر دونوں ایک ہے، اگر وہ شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے تو جہنم اس کے اوپر واجب ہوگی اور جنت جو ہے حرام ہوگی. اس وجہ سے صرف مسئلہ رہ جاتا ہے صلاۃ کا کہ صلاۃ اگر چھوڑ رہا ہے آدمی تو پھر اس کو کافر کہا جائے گا اور کافر کے حکم اس کے اوپر لگائے جائیں گے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ یا اور کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. اگر نماز چھوڑ دیا تو کافر ہو گیا. اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیارے رسول سے روایت کرتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے ان کے درمیان جو عہد ہے ترک الصلاۃ، من ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن شقیق ایک تابعی ہیں، وہ بہت سے صحابہ کو انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون ترک شیء کفرا الا الصلاۃ. صحابہ کرام میں سے اکثر کہا جائے کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کے ساتھ اصحاب میں یعنی جن کو انہوں نے دیکھا تھا وہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر شمار نہیں کرتے تھے الا یہ کہ وہ صلاۃ چھوڑ دے. گویا صلاۃ چھوڑنے کو کفر کا معنی دیتے تھے یا کفر کا کے لازم آنے کا معنی دیتے تھے. اسی طرح دوسرے علماء نے جس میں ابن راہویہ اسحاق بہت بڑے فقیہ ہیں، امام احمد بن حنبل کے معاصر، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اجماع صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک کہ تارک صلاۃ کسلاً اور تہاوناً سستی سے بھی ہو تو وہ کافر ہے. پھر حقیقت یہ ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے اور اس اہمیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر ساتواں آسمان کے اوپر عرش سے اس کا وجوب پیارے رسول کو دیا، اور پھر جو اس کے پیچھے بہت سے عقوبات یا عذاب کے جو ذکر ہے قرآن میں اور حدیث میں، تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے کوئی مسلمان اگر دل میں اس کے ایمان ہے تو نماز نہیں چھوڑے گا. اسی لیے اور دوسری دلیلیں جو دی جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، جیسے ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص آئے گا قیامت کے دن جو ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہوگا لیکن توحید پر تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے اس کو خاص اس کا معنی لیا جائے گا. اس کا خاص معنی یہ ہوگا کہ اس نے نماز پڑھی ہوگی، اور دوسرے یا یہ کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا، ابھی مسلمان ہوا اور پھر اس کے بعد موت آ گئی. اس قسم کی تعویلات کی جا رہی ہیں علی کل حال. اس وجہ سے ان اختلاف میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ہم سستی سے چھوڑیں یا ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ سستی سے چھوڑیں اور ہماری موت آ جائے تو کہیں کفر کی موت نہ ہو. اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ وہی پہلو جس سے کفر کا اس بات ہوتا ہے وہی ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے. ہماری نصیحت اور ہمارا کہنا یہی ہے. پھر اس کے بعد سوال کر رہا بھائی ظہر کی نماز پڑھی، عشاء چھوڑ دی، جمعہ پڑھ لیا، یعنی گویا آپ کہتے ہیں وہی بات آئی کہ ایک نماز بھی اگر سستی کر کے چھوڑ رہا ہے تو جو باتیں گزری تارک صلاۃ نماز چھوڑنے والے پر
وہ بات یہاں لازم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ امام احمد کا قول، پھر بھائی کہتے ہیں امام احمد کا قول تارک صلاۃ مرتد ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، باقاعدہ امام عبداللہ نے، ابو عبداللہ نے اپنے سوالات میں اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح اور دوسرے لوگ